اپنے باپ کو بچانے کی قسم کھائی ہے. ڈاکو نے گولی چلا. محمد علی بھائی بیٹھ گئے, ابا کو گولی لگ گئی. اب ابا سے پوچھ رہے ہیں یہ تم نے کیا کیا بابا؟ ارے بھائی بابا نے کیا کیا, سب تو تم نے کیا. بابا تمہارے آسرے پہ کھڑے تھے, تم بیٹھ گئے, بابا لیٹ گئے. عمر شریف گزشتہ دنوں جرمنی کے ہسپتال سے خالق حقیقی سے جا ملے. وہ علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے کہ طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی منتقل کیا گیا, جہاں انہوں نے آخری سانسیں لیں. عمر شریف کی وفات پر ہر ایک آنکھ اشکبار ہے. عمر شریف کی وفات پر ہر خاص و عام کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ بھی غم کی تصویر بنے دکھائی دیتے ہیں. ان کی اہلیہ زری غزل جو ان کے ساتھ سائے کی طرح موجود رہی, وہ بھی اس وقت صدمے سے دوچار ہیں. زری غزل کا عمر شریف کے ساتھ کیسا تعلق تھا, وہ کس طرح عمر شریف کے ساتھ برتاؤ کرتی تھیں اور کیسے ان کا خیال رکھتی تھیں, یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. کچھ بھی تھا, ہاتھ تو پکڑ رہے تھے وہ آپ کا, اس طرح سے سنان پکڑا تھا آپ کا. میں نے کہنا چھڑایا تھا یوں کر کے 1 منٹ کے اندر. دیکھا میرا فرض, تمہارا فرض نہیں تھا, پھر کس کا فرض تھا؟ یہ وہ سین تھا بھائی. سین بات میرے ساتھ نہیں چلے. زری غزل کے ساتھ عمر شریف نے تیسری شادی کی, اور یہ اس وقت کی جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھے. زری غزل ایک خوبصورت اداکارہ تھیں جن کے سحر میں عمر شریف اس حد تک کھو گئے کہ انہوں نے زری غزل کے ساتھ شادی کر لی. زری غزل عمر میں عمر شریف سے کافی چھوٹی تھی, مگر انہوں نے اس فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رشتے کو خوبصورت طریقے سے نبھایا. عمر شریف نے بنیادی طور پر 3 شادیاں کی تھیں. ان کی پہلی شادی دیبا کے ساتھ تھی, اور یہ اس وقت ہوئی جب عمر شریف اپنے کیریئر کے آغاز میں تھے. دیبا عمر شریف کی ہمسائی تھیں اور ان کا گھر آنا جانا تھا, جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان شناسائی پیدا ہوئی اور انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا. عمر شریف کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ بھی دیبا سے متاثر ہو گئیں کہ انہوں نے دیبا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے عمر شریف کی شادی ان سے کر دی, جس کے بعد انہوں نے ایک خوشگوار زندگی گزاری. اس شادی سے ان کے 2 بیٹے جواد اور فواد, جبکہ بیٹی ہیرا پیدا ہوئی جس نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا. یہ شادی خوش اسلوبی سے آگے بڑھتی رہی, اور پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں دیبا اور عمر شریف کے درمیان معاملات کشیدہ ہوتے گئے. میری طرح یہ دل بھی تیرا دیوانہ لگتا ہے, سونا لگتا ہے منمو. عمر شریف لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے, جہاں وہ اپنے کام سے مقبولیت کی حدوں کو چھونے لگے. اس دوران ان کی ملاقات شکیلا قریشی سے ہوئی. دونوں نے ایک ساتھ کام کیا, جس کے باعث ان میں شناسائی پیدا ہوئی جو محبت میں بدل گئی, اور یوں شکیلا قریشی عمر شریف کی محبت میں ہار کر ان کی زندگی کا حصہ بن گئی. انہوں نے وفا کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے تابناک کیریئر کو بھی قربان کر دیا, تاہم ان کی یہ قربانی کسی کام نہ آ سکی. شادی کے چند عرصے بعد عمر شریف نے شکیلا قریشی کو طلاق دے دی. عمر شریف کے بقول جدا ہونا ہماری قسمت میں لکھا تھا, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہترین خاتون تھی. طلاق ہونے کے بعد شکیلا قریشی حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئیں کہ انہوں نے پاکستان کو خیر آباد کہا اور کینیڈا جا بسیں. اب عمر شریف پاکستان میں کامیڈی کا استعارہ بن چکے تھے. وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکے تھے. انہیں بھارتی ایوارڈز میں اپنے فن کے جلوے بکھیرنے کا موقع بھی ملا, جسے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا. زری غزل کو زندگی میں شامل کرنے کے بعد عمر شریف کی قسمت بھی خوب چمکی, جس کے بارے میں عمر شریف خود کئی انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ زری غزل ان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں. زری غزل اور عمر شریف کی جوڑی پر سب سے زیادہ اعتراض اس بات پر اٹھایا جاتا ہے کہ زری غزل نے اپنے سے زائد عمر شخص کے ساتھ شادی صرف اور صرف اس کے پیسے اور دولت دیکھ کر کی, لیکن عمر شریف نے ہمیشہ اپنی بیوی کو سپورٹ کرتے ہوئے ان تمام تر دعووں کو مسترد کیا. وہ کہتے تھے کہ ان کی بیوی انتہائی شائستہ مزاج اور عقل مند خاتون ہے, جس نے نہ صرف ان کا گھر سنبھالا ہوا ہے بلکہ ان کا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھتی ہیں, اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی, جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عمر شریف عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے باوجود اس قدر زندہ دل اور کہکہوں سے بھرپور صرف اور صرف اس لیے رہتے تھے کہ ان کی بیگم ان کی زندہ دلی کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھیں. ان کے لاسٹ سین میں جب میں نماز پڑھی تھی تم ہنس کیوں رہے تھے؟ اتنی حرکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ناچ رہی ہے, چیخ رہی ہے, بچاؤ بچاؤ, شرما رہی, اس کے بعد کریے نمازیں پڑھی. زری غزل کے ساتھ شادی کرتے وقت عمر شریف نے ان کے سامنے انڈسٹری چھوڑنے کی شرط رکھی, جس پر پہلے تو وہ نہیں مانی, تاہم بعد میں انہوں نے عمر شریف سے جائیداد اور دیگر معاملات پر قول و قرار کر کے اپنا مستقبل یقینی طور پر محفوظ بنا لیا. بعد میں انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور اداکارہ سے ہاؤس وائف بن گئی. عمر شریف کی ملکیت میں کراچی عسکری میں 11 کروڑ روپے مالیت کا فلیٹ تھا, جسے انہوں نے 2016 میں بینک سے لون لے کر خریدا تھا. اس فلیٹ پر زری غزل کی نظر تھی, جس کو ہتھیانے کے لیے انہوں نے عمر شریف سے کئی بار بات چیت کی, مگر وہ نہیں
माने, क्योंकि ये फ्लैट उनकी कुल जायदाद थी। जब जरी गजल को महसूस हुआ कि उमर शरीफ उन्हें ये फ्लैट मुंतकिल करने के मूड में नहीं, तो उन्होंने उनके खिलाफ प्लान बनाया। उन दिनों उमर शरीफ बीमारी की वजह से बेहद अलील थे। बेटी की वफात ने उन्हें नढाल कर दिया था और वो बेजान जिस्म की मानंद दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि उनके बारे में ये भी कहा जाने लगा कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान अपने अफाल भूल जाता है। इस बीमारी में जरी गजल ने अपने शौहर की मदद करने की बजाय उनकी बीमारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा और गिफ्ट डीड पर उमर शरीफ के दस्तखत करवा लिए। इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की। जब इस खरीदारी का इल्म उमर शरीफ को हुआ तो वो इंतहाई नहीफ हालत में सिंध हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मुद्दा पेश करते हुए इस खरीदारी को रुकवाने की इस्तदा की, जिस पर हाई कोर्ट ने फ्लैट की खरीदारी और फरोख्त को कलअदम करार दिया। इस हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जरी गजल ने जालसाजी का सहारा लेते हुए मेरे फ्लैट को फरोख्त करने की कोशिश की है, जबकि जरी गजल का कहना था कि उमर शरीफ को चूंकि भूलने की बीमारी है, लिहाजा वो मुझे फ्लैट गिफ्ट डीड के जरिए देने के बाद भूल गए। उमर शरीफ इस मामले की समाअत के लिए कमजोर सेहत के बायस व्हील चेयर पर आए। ये मामला आज भी अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसमें जरी गजल और दूसरे फरीक कार्रवाई के लिए पेश होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खवातीन का जिक्र करना। जिक्र करने के लिए हमारे पास और है क्या? इश्क करो तो इन्हीं से करो, तारीफ करो तो इनकी लिखो, पेंटिंग बनाओ तो इनकी बनाओ, घर बनाओ तो इनके लिए बनाओ। मर्द बेचारा एटीएम कार्ड है। जरी गजल के बारे में सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कराची में उमर शरीफ के इंतहाई कीमती बंगला मुबैना तौर पर कब्जा किया हुआ है, जहां उनकी बहन, वालिदा और आवारा गर्द भाई रहता है। इस घर में जरी गजल की इजारादारी इस कदर है कि उमर शरीफ के सगे बेटे भी वहां कदम नहीं रख सकते। जरी गजल के बारे में इस तरह की बहुत सारी बातें ज़बान ज़द-ए-आम रही हैं, जिन्हें उमर शरीफ हमेशा ठुकराते रहे और उन्होंने हमेशा जरी गजल को बेहतरीन साथी करार दिया। मोटी है तो क्या हुआ? क्या मोटी औरतों को घर से निकाल दोगे आप लोग? अरे उन्हें मोटा कौन करता है? हम लोग खाओ पियो ऐश करो। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों उठ उठ के जाती हो? नौकर रखो। मेरी मरने के बाद चली जाना, मेरी जिंदगी में मत जाना। ये हमारा इश्क होता है बीवियों, और हम उसका साइज ये